الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے بنو قریظہ کا انجام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 26-27 میں فرماتے ہیں، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پر واقعات کچھ یوں ہیں کہ یہ یہودی قبیلہ تھا، مدینہ کے بالکل ساتھ تھا۔ اس قبیلہ کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو بھی مسلمان اور یہودی مل کر مقابلہ کریں گے۔ مگر غزوہ احزاب کے موقع پر اس یہودی قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ جب کفار نے 10,000 لشکر ساتھ لے کر مسلمانوں پر حملہ کیا تو بنو قریظہ نے معاہدے سے انکار کر دیا اور کفار کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور مسلمانوں کی پچھلی طرف یعنی کہ جہاں عورتیں تھیں حملے کا پروگرام بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور یہودیوں کے تمام منصوبے کو ختم کر دیا۔ کفار کے جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ میں ابھی قریش کا تعاقب کر کے واپس آ رہا ہوں، اب میں فرشتوں کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں جا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہوں، آپ بھی اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ رسول اللہ نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی بنو قریظہ کے قلعہ کے نزدیک گئے تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھ 3,000 صحابہ تھے اور وہاں جا کر یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے سخت ہونے کے بعد ان کے سامنے متبادل کے طور پر 3 تجاویز رکھی گئیں۔ ایک کہ یہودیوں نے اس تجویز پر غور کیا کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں اور آپ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہو کر محفوظ کر لیں۔ دوسری تجویز یہ رکھی گئی کہ تمام یہودی خود اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں اور مرد تلوار لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تیسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ یہودیوں نے مشورہ کیا کہ ہم سموار کو تلواریں لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی سموار کو جنگ نہیں کرتے، مگر یہودیوں نے اپنے سرداروں کی یہ تینوں تجاویز مسترد کر دیں۔ پھر یہودیوں کے پاس اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، مگر زمانہ جاہلیت میں ان کی جو دوستی رہی وہ حضرت ابو لبابہ کے ساتھ تھی، لہٰذا انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہتھیار ڈالنے سے قبل حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کر لیا جائے۔ لہٰذا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، مگر اس کام سے قبل ہم حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ دراصل یہودی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہتھیار ڈالنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے پاس جا کر اپنا ہمارا کوئی بھی راز نہ بتانا۔ حضرت ابو لبابہ کے باغات بھی یہودیوں کے قلعہ کے ساتھ ہی تھے۔ جب حضرت ابو لبابہ ان کے پاس قلعہ کے اندر گئے تو یہودیوں نے رونا شروع کر دیا اور ابو لبابہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔
یہودیوں کو روتا دیکھ کر حضرت ابو لبابہ کا دل نرم پڑ گیا۔ آخر یہودیوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابو لبابہ سے دریافت کیا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو لبابہ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو لبابہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش کر دیا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی فوراً وہ وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مجھے آ کر یہاں سے نہ کھول لے۔ اور انہوں نے آئندہ کبھی یہودیوں کی زمین پر نہ جانے کی قسم بھی کھائی۔ جب آپ کو آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پتہ کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے دعا کرتا۔ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی تو کچھ لوگوں نے آپ کو مبارک دی اور رسیاں کھولنے کی کوشش کی، مگر آپ نے ان کو روک دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ آئیں تو میں یہ رسیاں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر آپ کی رسیاں کھولیں، اور آج بھی مسجد نبوی میں وہ حصہ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک ستون ہے جس پر ستون ابو لبابہ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود دوسری طرف یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے، اور انہوں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کر دی۔ حالانکہ وہ دیر تک اپنے قلعوں میں رہ سکتے تھے، ان کے پاس اسلحہ اور خوراک بھی تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی کمی تھی اور غزوہ احزاب کی وجہ سے تھکے ہوئے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہودی اخلاقی طور پر ختم ہو گئے تھے۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے نعرہ لگایا کہ ہم یہ قلعہ فتح کر کے رہیں گے یا ہم وہی مزہ لیں گے جو حضرت حمزہ نے شہادت پا کر مزہ لیا تھا۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ باندھ کر عورتوں اور بچوں کو ان سے علیحدہ کر دیا۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد اوس قبیلے کے لوگ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو بنی قینقاع کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ آپ کے سردار حضرت سعد بن معاذ کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اوس قبیلہ اور بنو قریظہ کی دوستی تھی اور یہ دونوں مل کر جنگ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کا نام سن کر سب خوش ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک تیر لگنے سے بازو کی رگ کٹ گئی تھی اور اس رگ سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر قریش کے ساتھ ابھی اور جنگیں ہیں تو مجھے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے جہاد بہت عزیز ہے۔ آپ نے مزید دعا کی کہ یا اللہ میں جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے زندہ رکھ۔ چنانچہ آپ کی دعا کرنے سے آپ کا بازو سے بہتا ہوا خون بند ہو گیا۔ رسول اللہ نے آپ کا خیمہ مسجد نبوی کے پاس ہی لگوا لیا تھا تاکہ آپ کی دیکھ بھال ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کی سواری کے لیے ایک گدھا بھیجا جس پر سوار ہو کر وہ آئے تو اوس قبیلہ کے لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ بنو قریظہ کے ساتھ معاملے میں نرمی کرنا، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور آپ کی سواری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھ کر اپنے سردار کا استقبال کرو۔ سب نے اٹھ کر آپ کو سواری سے اتارا۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ سب یہودیوں کو قبول ہوگا، تو سب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہوگا۔
حضرت سعد نے اپنا چہرہ تعظیم کے طور پر دوسری طرف رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا آپ کو بھی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی فیصلہ منظور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کی تمام عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی تمام جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان کے جنگی سامان سے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈالیں ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مردوں کو مدینہ کے ایک گھر میں جو ایک بنو نجار کے آدمی خارس کی بیٹی کی ملکیت تھا میں قید کر دیا اور ان تمام کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں صرف 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا جن کا نام رفاع اور عبد الرحمن تھے۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب بندہ مومن نظریں لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہ صرف کرتے ہیں بلکہ عزتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں، دشمن اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کے روب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، تقویٰ ہو، ہماری نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوں اور ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے اوپر نظریں رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس واقعہ سے عمل لینے کی اور اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔